قرآن کہتا ہے اے سود کھانے والوں، اگر تم نے سود کا لین دین بند نہیں کیا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو تم اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سود کے 72 درجے ہیں اور سب سے ہلکا ترین گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا ایک لقمہ کھانا اللہ کے نزدیک 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے، اتنا سنگین جرم ہے۔ آئیے اس کی مزید وضاحت کے لیے ہم اور آپ ایک مشہور معروف خطیب عالم دین فضیلت الشیخ مولانا عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ کی زبانی: اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کمائی نہ ڈالو، اپنی اولاد کے بدن میں حرام کمائی کا خون نہ ڈالو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل لحم نبت من صوت فالنار اولا بہ، جس بدن کی پرورش حرام کمائی سے ہوگی وہ بدن جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اگر ہمارے گھر میں سود کا پیسہ آ رہا ہے، ہمارے گھر میں بیاج کا پیسہ آ رہا ہے، ہمارے بچوں کے بدن میں وہ حرام کا پیسہ جا رہا ہے، ہم اپنے بچوں کو جہنم کی آگ میں جھونک رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ، اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، اللہ کی لعنت ہو سود کھلانے والے پر، اللہ کی لعنت ہو سود کی گواہی دینے والے پر، اور اللہ کی لعنت ہو سود لکھنے والے پر۔ قرآن کہتا ہے اے سود کھانے والوں، اگر تم نے سود کا لین دین بند نہیں کیا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو تم اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اب میں پھر سے لوٹ رہا ہوں اس آیت کی طرف، سورہ بقرہ کی دوسرے پارے کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ میری پیاری ماں بہنوں، بڑی خوشی کی بات ہے، جلسہ ہو رہا ہے، آپ کے لیے اتنی بڑی بڑی اسکرین لگائی گئی، آپ جلسے میں آئی ہیں، لیکن مجھے ایک بات بتا دیجئے، اس جلسے میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ ہم اور آپ اپنی اصلاح کریں، تاکہ ہم اور آپ اپنی کمیوں کو ٹٹولیں، اپنی کمیوں کو تلاشیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ میری ماں بہنوں، میری بات بری لگے تو معاف کر دینا، ہم جب آپ کے علاقے میں آتے ہیں، جوان لڑکیاں ہیں، 20 سال کی ہیں، 18 سال کی ہیں، 16 سال کی ہیں، سج سنور کر کے وہ جلسے میں جا رہی ہیں، دکانوں پہ جا رہی ہیں، سامان خرید رہی ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، یہ اسلام کی تعلیم تو نہیں ہے، یہ شریعت کی تعلیم تو نہیں ہے۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے، آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، جو چیز اللہ نے جائز کی ہے، تم کون ہوتے ہو حرام کرنے والے، تم کون ہوتے ہو ناجائز کرنے والے۔ ولا تعتدوا، اے ایمان والو اللہ کی حد کو کبھی کراس نہ کرو، انہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پتہ یہ چلا اللہ نے اگر کسی چیز کو حرام کیا ہے ہم حلال نہیں کر سکتے، اور اللہ نے حلال کیا ہے ہم حرام نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا، اپنی ایک بیوی کے کہنے پر۔ جب اس بیوی نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کے منہ سے مغافیر کی مہک آتی ہے، مغافیر ایک بدبودار پھول ہوتا تھا، اللہ کے پیارے نبی حضرت زینب کے یہاں سے شہد کھا کے آیا کرتے تھے اور دوسری بیویوں کو پسند نہیں تھا، شہد کھانے کی وجہ سے دیر ہو جایا کرتی تھی۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کے منہ سے مغافیر کی مہک آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے یہ قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، جب شہد کھانے سے میرے منہ سے مہک آتی ہے، جب شہد کھانے سے میرے منہ سے بدبو آتی ہے، میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا۔ ایک نارمل سی بات تھی، نبی نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیا۔
اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ کو یہ ادھیکار کس نے دے دیا، یہ حق کس نے دے دیا کہ جس شہد کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا تھا آپ نے اپنے اوپر حرام کر لیا اپنی کچھ بیویوں کو خوش کرنے کے لیے؟ اے نبی آپ کو بھی اللہ کے حلال کیے ہوئے چیز کو حرام کرنے کا ادھیکار نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے، کسی حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتے اور کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتے میرے بھائی۔ اور آگے بڑھیے، قرآن میں ایک اور جگہ یہ بات آئی ہے، سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے دعا کرو، گڑ گڑا کر کے دعا کرو اور چپکے چپکے دعا کیا کرو، انہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ دعا کے اندر حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کچھ لوگ دعا کے اندر بھی حد سے تجاوز کرتے ہیں، معاف کیجئے گا آپ کے یہاں